لانتا نہیں کرتا رہے، جو بہتان باندھتا رہے، کبھی اس کے کیڑے نکال، کبھی اس کو کہے، کبھی اس کو کہے۔ اگر اتنی صلاحیت اصلاح پہ لگ جائے تو معاشرے میں کتنی اصلاح ہو جائے۔ ہم کیوں اس زاویے کو زیادہ مضبوط کرتے ہیں؟ پازیٹیو تھنکنگ انسان کی اللہ تعالیٰ نے دائیں طرف رکھی ہے، نیگیٹو تھنکنگ بائیں طرف ہے۔ جس بندے نے بائیں چیز کو ہی چلایا، مشینری ہے، اس کے 2 بٹن ہیں، آپ نے 6 سال تک ایک بٹن کو پش ہی نہیں کیا، جیم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ نے کبھی پازیٹیو تھنکنگ کی طرف گیا ہی نہیں ہے کہ نہیں، کبھی کہنا بھی چاہیے مجھ سے اچھا ہے وہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، مجھ سے زیادہ نیک ہے، شاید مجھ سے زیادہ وہ کام کر رہا ہے۔ یہ وہ راز تھا جو صحابہ کو سمجھایا۔ تقوی کی تعریف یہ تو کرتے ہیں لوگ گناہ سے بچنا، یہ تو کرتے ہیں لوگ چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا، یہ تو تقوی کی تعریف کرتے ہیں اللہ سے ڈرنا، یہ تو تقوی کی تعریف ہے قرآن پہ عمل کرنا، یہ تو تعریف ہے کہ جتنا ملے اس پہ قناعت کرنا، یہ بھی تعریف ہے تقوی کی کہ آخرت کی تیاری کرنا۔ ایک تعریف امام بغوی نے بھی پیش کی ہے، ذرا اکیلے بیٹھ کے اس کو بھی چیک کیجئے گا۔ تقوی اصل یہ ہے، جب تک میں اور آپ دوسروں کو اپنے سے اچھا نہیں سمجھتے، ہم تقوی کی اس بلندی تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ کون ہے عبد الرحمن بن عوف؟ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر۔ کون ہیں؟ 10 مبشرہ میں سے جن کو جنت کی بشارت مل چکی، لیکن ان کے سامنے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی آتی ہے، وہ رونے لگ جاتی، کہتے ہیں یہ اس شخصیت کی بیٹی ہے، ہوا خیر منی، جو مجھ سے اچھا تھا۔ ہماری ساری زندگی جو ہے وہ ذبح ہو جاتی ہے یہ ثابت کرتے کرتے میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں، وہ اچھا نہیں ہے۔ صحابہ کی ساری زندگی یہ لگی کہ ہم نے خود بھی اچھے بننا ہے، دوسروں کو بھی بنانا ہے۔ ہماری زندگی کی اہداف ہی مختلف ہیں، ہماری چاہتے اور نیتیں یہ ہیں میرا نام ہو، میرا نام ہو۔ اور صحابہ اور تابعین کی یہ چاہت ہوتی تھی ہمارا نام نہ آئے، کام ہو جائے۔ ہماری ساری صلاحیتیں اس بات پہ لگتی ہیں کہ فلاں کو میں نے قریب نہیں آنے دینا۔ صحابہ کی یہ خواہش ہوتی تھی میری جان جاتی ہے تو جائے پہلے اس کو پانی پلا دو، پہلے اس کا خیال کرو، نہیں پہلے اس کی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ جب اہداف مختلف ہوتے ہیں تو نتائج بھی تو مختلف ہی ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال میری اور آپ کی تربیت فرمائے۔ اس تربیت کے لیے کچھ اصول اور ضابطے ہیں، میں کچھ 4 سے 5 اصول ہی آپ کے سامنے رکھ سکوں گا۔ پہلا اصول یہ ہے، جس کے پاس صحیح علم نہیں ہے اس کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ بینگ اے مسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، صبح کی نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد اذکار کریں اور ایک دعا کریں۔ مجھے امید ہے کہ آج آپ نے وہ دعا کی بھی ہوگی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ دعا زندگی اور آخرت دونوں کو جمع کرنے والی ہے۔ اللہ معرفت وہ دے، علم وہ دے جس کا مجھے نفع ملے، میری بیوی کو نفع ملے، میرے بچوں کو نفع ملے، میرے گھر کو، میرے خاندان کو، میرے قبیلے کو، میری بستی، میرے شہر کو، اور میرے معاشرے اور میری قوم و ملت کو۔ اللہ رزق وہ دے جو پاک رزق ہے، اور آخری بات، ان دونوں سے بڑی بات، اللہ عمل وہ کروانا جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ سچ بتائیے کوئی چیز بچی؟ معرفت یہ انسانی زندگی کی وہ ترقی کے منازل ہیں۔ حلال لقمہ، اس سے بڑا نیک بندہ ہی کون ہے جو حلال کھاتا ہے، اور عمل قبول ہو جائے، اس سے بڑی سعادت ہی کونی ہے جس کو یہ تینوں نعمتیں مل جائیں۔ دیانت داری سے بتائیے، جس بیچارے کمزور مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دعا بھی پڑھنی ہے، وہ تربیت کی امید کر سکتا ہے؟ اور اللہ کے رسول ہر روز دعا یہ پڑھتے تھے، یا اللہ کون جس جیسا عالم اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی کوئی نہیں،
اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود وہ دعا کرتے اللہ علم وہ دینا جس کا نفع ملے، اللہ اس سے بڑی پاکیزہ اور معصوم ہستی اللہ نے بھیجی کوئی نہیں۔ اور وہ کہتے تھے یا اللہ حلال مال دینا، پاکیزہ مال دینا، حرام کے قریب نہ جانا۔ دیانتداری سے بتائیے اگر اللہ کے پیارے پیغمبر کے بھی اعمال اللہ کو پسند نہیں آئیں گے تو کس کے آئیں گے؟ لیکن دعا کیا کر رہے ہیں؟ امت کو کیا سکھا رہے ہیں؟ یا اللہ عمل وہ کروانا جس کو تو قبول کر لے۔ علم جب تک صحیح نہیں ہوگا، نفع مند نہیں ہوگا، اس وقت تک امت دھکے تو کھائے گی لیکن اس کو خوشیاں نصیب نہیں ہوں گی۔ صحابہ کرام نے بھی علم سیکھا، کوئی پریشانی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جو علم سکھایا وہ علم تھا کیا، یہ بھی جانیے۔ اس کے علم کا ایک زاویہ یہ تھا، صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے فرمایا ساری دنیا اگر جمع ہو جائے نا تمہیں نقصان دینے کے لیے، تو میرے صحابی تمہیں نقصان نہیں دے سکتی جب تک تیرے رب کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ سچ بتائیے علم اس وقت دنیا میں ہے؟ ہمارا یہ ہوتا نہ یہ میں نے کہا نا کہ اس بندے نے مجھے مار دینا، یعنی موت اس کے ہاتھ میں، یہ ناراض ہو جائے گا، اس کو راضی کرنا ناراض کرنا اس کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں۔ اس علم کی دھجیاں اکھیڑی گئیں جس کے نتیجے میں بدعملی آئی ہے۔ ہمارے پاس علم ہے کیا؟ علم ہے ہی وہ جس کو اللہ نے وحی کہا ہے، وحی کی بنیاد پہ انسانوں کی تربیت ہوتی ہے۔ مگر سردار تو اس وقت بھی تھے مکے میں، سردار تو حبشہ میں اس وقت بھی تھے، کیسر و کسرا کے بھی بادشاہ تھے، لیکن اصل تربیت آ کے کی ہے تو وحی کے علم نے کی ہے، جس کو اللہ نے علم کہا ہے، جس کو وحی بنا کے بھیجا ہے، فرشتوں کے ذریعے بھیجا ہے، سکھایا ہے اپنے پیغمبر کو، بتایا ہے، سمجھایا ہے، پریکٹیکل بھی کروایا ہے۔ اب فرشتہ جو ہے، اگر اس روایت کو آپ تھوڑا سا چیک کیجئے، فرشتے تو کھاتے پیتے نہیں ہیں نا، لیکن جب فرشتہ وضو سکھانے آیا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب وضو کیا تو فرشتے نے بھی چلو پانی لیا اور چھینٹے لگائے جیسے ہم بھی وضو کر کے لگاتے ہیں۔ اب فرشتہ تو کھاتا پیتے نہیں ہے، فرشتہ تو قضاء حاجت نہیں کرتا، فرشتہ تو نہیں ایسے کام جاتا جو انسان کی ضرورت ہے، لیکن سکھانے کے لیے اللہ نے ایک ایک رویے کو سکھایا ہے۔ یہ سارا دین اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو سکھایا۔ آج بھی کھلی کتاب قرآن مجید موجود ہے، آج بھی جملہ کتب حدیث 10 زبانوں میں ترجمہ موجود ہے۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، آپ مجھے صرف ایک بات دیانتداری سے بتائیے، اگر ہم ساری دنیا بھی اللہ کے رسول سے محبت کریں تو کسی ایک صحابی کی محبت کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اشارہ ابرو پہ جان چھڑکنے والے صحابہ، جتنی محبت ان کو تھی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری سوچ وہاں تک سفر ہی نہیں کر سکتی۔ کتنے صحابہ تھے؟ حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,44,000 صحابہ تھے۔ کتنے صحابہ تھے؟ آواز نہیں آئی۔ آپ میرے بھائی ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی زحمت دے رہا ہوں۔ کتنے صحابہ تھے؟ یہ وہ صحابہ ہیں جو نمونہ ہیں میرے اور آپ کے لیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان ہوگا تو ایمان ہمارا کنسیڈر ہوگا، وگرنہ ہمارا ایمان اللہ کے ہاں کنسیڈر نہیں ہوگا۔ عامر بن طفیل 110 کو فوت ہوئے ہیں، 100 سال بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی فوت ہوئے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں میں آپ کو بہت اچھا اور نیک انسان سمجھ کے سوال کیا ہے، اللہ آپ کو اور اچھا بنائے، 100 سال صحابہ زندہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کسی بھی صحابی نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں کوئی ڈھول، کوئی دھمال، کوئی جلوس، کوئی جھنڈیاں، اس چیز کا اہتمام کیا؟ آپ میرے بھائی ہیں، ٹھنڈے دل سے سوچئے، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ضد انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے، غلط زبان انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے۔ ہم بھائی بھائی سمجھیں، صحابہ سے بڑھ کے کوئی محب تھا کہ نہیں؟ اور اس سے پہلے اگر آپ اصول سمجھیں، نیکی وہ ہے جس کو اللہ ذو الجلال نے حکم دیا۔ کسی بھائی سے پوچھئے، بھائی یہ انداز اپنانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، یہ نیکی ہے کہ برائی؟ وہ کبھی نہیں کہے گا برائی، نیکی ہے۔ اس نیکی کو اللہ ذو الجلال نے اپنے پیغمبر کو بتایا کہ نہیں بتایا؟ کیا جی؟ نیکی تو وہ ہے نا جو وحی کے ذریعے پتہ چلے۔ بتایا اللہ کے رسول کو کہ میرے پیغمبر ایسا کرو۔ آپ بھی تو اپنی نبوت کے 23 سال گزارے نا، آپ نے کتنی مرتبہ یہ کام کیا؟ صحابہ بھی تو رہے، چلو یہی بتا دو کہ اللہ کے رسول نے اس نیکی کا حکم صحابہ کو دیا؟ اگر نہیں دیا ہے تو ہم سب کرنے کو تیار ہیں۔ ہماری جرت کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ حدیث اور قرآن نہیں ہے تو ہماری قیمت کیا ہے؟ اگر یہ بات اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے پھر اس کو دین کیسے آپ کہہ سکتے ہو؟ اللہ سے پھر ڈر جانا چاہیے، اللہ کے پیارے پیغمبر کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ پوچھا آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ، یہ وہ مبارک دن ہے جس میں میں پیدا ہوا، یہ وہ دن ہے جس میں میرے اعمال پیش ہوں گے۔ ہر شخص کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے اعمال میرے رب کے پاس جائیں تو میں روزے کی حالت میں۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں مسجد میں بیٹھے، لیکن کتنے لوگ جو ہیں وہ نیکی کا نام لے کے جمعے سے بھی محروم ہوں گے۔ یہ علم کی اصل بات ہے۔ علم اس کو کہتے ہیں جو وحی سے ثابت ہو، وحی قرآن کو کہتے ہیں، وحی حدیث کو کہتے ہیں۔ جو علم اللہ کی طرف سے نہیں آیا وہ تمہیں اللہ سے نہیں جوڑے گا، جو اللہ کی طرف سے علم آیا وہ تمہیں اللہ کے قریب کرے گا۔ اس لیے دعا یہ کیا کرے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے نفع مند علم عطا فرما جو تو نے انبیاء کو، صحابہ کرام کو عطا فرما۔ ورزقا طیبا، اللہ پاکیزہ رزق دے۔ آپ نمازی بیٹھے ہیں، ویسے سچ بتائیے گا آپ کی غیرت گوارا کرتی ہے کہ آپ اپنے بھی کسی شادی پہ بھی موسیقی یا ڈھول یا دھمال ڈالیں؟ بولیے۔ تو پھر اللہ کی اس مبارک، اس پسندیدہ اور محبوب کے نام پہ اس طرح کی برائی ہو تو برائی بڑی ہوگی کہ چھوٹی ہوگی؟ سوچئے تو صحیح۔ جس پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا میں تو کوبہ یہ ڈھول توڑنے آیا ہوں، جس پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جس قوم کے اندر فحاشی اور یانی آ جائے، جس پیغمبر نے فرمایا تھا مغنیات گانے والی آ جائیں اور اس طرح کی چیزیں آ جائیں، وقت ایسا آئے گا یجعلہم اللہ قردۃ وخنازیر، اللہ کسی کو بندر بنا دیں گے، کسی کو خنزیر بنا دیں گے۔ اس پیغمبر کی خوشی کو اس انداز سے منانا کہ اسی کی نافرمانی کر کے، اللہ ذوالجلال مجھے سیدھا راستہ نصیب فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم دیا اس کی حفاظت بھی کی۔ صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہ علم تو یہ ہے میں صرف تیری رضا چاہتا ہوں، ایسی تعلیمات مجھے نہیں چاہیے کہ جس سے میرے مالک تو ناراض ہو جائے۔ رب کی ناراضگی والا علم جو ہے وہ تو کافروں کے پاس بھی ہے۔ کتنے ہیں؟ 7.5 ارب لوگ دنیا میں، مسلمان کتنے ہیں؟ 1.5 ارب، 6 ارب تو کافر پہلے بھی علم رکھتے ہیں، لیکن کون سا علم؟ کبھی نماز پڑھی؟ پیغمبر کو مانا انہوں نے؟ اللہ کو مانا انہوں نے؟ اگر علم کی بات ہی ہے، معلومات اکٹھی کرنا ہی ہے اور کتابیں لکھنا ہی ہیں اور کتابیں پڑھنا ہی ہیں، بوجھ اپنے اوپر لادنا ہے، وہ تو کافروں نے بھی بہت سارا کام کیا ہے، تم نے کیا کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ تم وہ علم حاصل کرو جس سے تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، جس سے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ وہ انبیاء کو اللہ نے علم دیا، وہ صحابہ کو اللہ نے علم دیا، اس کو وحی کا نام دیا، اس کو قرآن کا نام دیا۔
پہلے انبیاء کے پاس تورات اور زبور اور انجیل آئی، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ آئے، وگرنہ لوگ اس وقت بھی تو آخر کچھ پڑھتے لکھتے ہی تھے۔ اصل علم وہ ہے جس کو وحی کا علم کہتے ہیں۔ اللہ یہ علم ہم سب کو نصیب فرما دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی سمجھائی، علم وحی کا وہی ہوتا ہے جو مستند ہو، وحی میں لکھا ہوا نظر آئے۔ اب صحیح بخاری کی روایت اب تھوڑا سا اندازہ کیجئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو دعا سکھائی، 247 صحیح بخاری کی روایت، آپ بھی پڑھتے ہوں گے، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت، اور سکھایا کیا؟ وبنبیک الذی ارسلت۔ صحابی دعا پڑھ رہے ہیں، ساری دعا صحیح پڑھی ہے، فرمایا وبرسولک الذی ارسلت۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں، بعض کہتے ہیں نبی اس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کے آئے، رسول اس کو کہتے ہیں جو پرانی شریعت کو لے کے چلے، اور بعض نے کہا دونوں کا معنی ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر روکا، کہا نہیں، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلَ، تمہیں اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ نبی کی جگہ پہ رسول کا لفظ استعمال کرو۔ جب اتنی اجازت اللہ کے رسول نے نہیں دی تو اس میں اضافے کرنے کی اجازت مجھے اور آپ کو کون دے گا؟ صحابی نے صرف قرآن پڑھا ہے، قرآن ہی پڑھا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2237۔ اللہ کے رسول کے صحابی جنہوں نے صحیح علم سیکھا تھا کہتے رک جاؤ، ما هكذا اقرأنیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن اس طرح میرے محبوب نے مجھے نہیں پڑھایا۔ اچھا کیسے پڑھایا ہے؟ پھر بھی قرآن ہی پڑھا ہے، اسی آیت کو پڑھا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ جو صحابہ اتنی مد کی کمی برداشت نہیں کرتے تھے، آج وہ منہج کہاں چلا گیا ہے؟ کیا کچھ نہیں ہو رہا اور کسی کو پرواہ کوئی نہیں۔ اللہ مجھے وہ علم عطا فرما جو نفع مند علم ہے، اللہ مجھ سے وہ کام کروا جس سے تو راضی ہو جا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کی علم کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کام یہ سکھایا کہ آپ اپنی گفتگو اور اپنے اعمال کے زاویے درست کرواتے۔ صحابہ کرام کے گفتگو اور صحابہ کرام کے اعمال کے زاویے درست کرتے۔ آپ کی گفتگو کیسے ہوتی تھی؟ آج طرح طرح کی گالیاں اور طعنے دین سمجھنے والے بھی دے بیٹھتے ہیں۔ مجھے بتائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زندگی گزری، کافر اس وقت طاقتور تھے لیکن طاقت کو خاک میں اللہ نے مٹا دیا، لیکن کسی کافر نے ایک بھی آبجیکشن محمد مصطفیٰ پہ لگایا؟ بتائیے، ایک بھی کافر بھی بول کے کہتا تھا یہ جو باتیں تم بتا رہے ہو نا، یہ کسی پیغمبر کی ہو سکتی ہیں، اس پاکیزہ ہستی کی ہو سکتی ہیں، یہ عام بندے کی باتیں نہیں ہیں۔ میری کلام میں جب تک لعنت ختم نہیں ہوگی، میں جب گالی دینا نہیں چھوڑوں گا، میں کسی مسلمان کا دل توڑنا نہیں چھوڑوں گا، میں جب تک کسی کو برا کہنا نہیں چھوڑوں گا، یہ ساری صلاحیتیں میں کسی کو برا ثابت کرنے پہ جو لگاتا ہوں، اگر یہی صلاحیت اس کی اصلاح کے لیے، اس کے لیے دعائیں کرنے کے لیے میں لگاؤں تو پورا معاشرہ خوبصورت بن جائے۔ آپ کلام کرتے لو عدہ العاد لأحصا، اگر کوئی الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا کہ پیغمبر نے کتنے الفاظ بولے۔ آپ کی کلام مبارک کا طریقہ کیا تھا کہ جو بھی ایک مرتبہ سن لیتا سمجھ لیتا کہ آپ نے کیا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ استقبال کیا تھا؟ آپ مصافحہ کرتے ایک ہاتھ سے اور اس وقت تک نہ چھوڑتے جب تک دوسرا نہ چھڑا لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا ہے، کبھی کسی بیٹھنے والے کی طرف اپنی ٹانگیں مبارک لمبی نہیں کیا کرتے تھے، یہ بھی ادب سکھایا۔ آپ سے کوئی بات کرتا تو کان جو اپنے منہ میں نہ لیتا، تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے بات کرتا، یہ ادب سکھایا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے معانقہ کرتے، کوئی سفر سے آیا ہے تو گردن سے گردن لگاتے ہیں. جو اس وقت انداز ہے معانقے کا، یہ مصادرہ ہوتا ہے، سینے کے ساتھ سینہ لگانا، مباطنہ ہوتا ہے پیٹ کے ساتھ پیٹ لگانا. معانقہ عنق سے ہے، گردن سے گردن لگانا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک سوتے نہیں تھے کہ سیدہ عائشہ مسواک تیار کر کے رکھ نہیں دیتی تھی. آپ گھر میں داخل ہوتے مسواک کرتے، آپ تہجد کے لیے اٹھتے سب سے پہلے مسواک کرتے، آپ جب بھی کسی بچے کو دیکھتے اس کو پیار دیتے، برکت کی دعا کرتے، اس کو جھولی میں بٹھا لیتے، اور آپ گزرتے گزرتے بچوں کو بھی سلام کیا کرتے. کوئی تکبر، گمنڈ اور غرور قریب نہ آنے دیتے کسی کے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو کبھی دائیں بائیں نہ دیکھتے، بلکہ سموتھلی چلتے اور یوں اپنی مبارک نظروں کو جھکا کے چلتے جیسے کہ بلند جگہ سے نیچے اتر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ نے کیا اشارہ کیا تھا؟ فرمایا جب میں نے دیکھا تھا کہ مشرک ایسا ہے تو میرا جی چاہتا تھا کوئی اٹھتا اور اس کو قتل کر دیتا. تو صحابہ نے کہا آپ اشارہ کر دیتے ہیں آنکھ سے؟ فرمایا نہیں، انبیاء کی شان آنکھوں سے اشارہ کرنا نہیں ہے. اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ خیانت والی آنکھ ہو. آداب سکھائے ہیں، آپ کسی سے بات کریں، کسی کے پاس جانا اجازت لے کے جائیں. اور امام اوزاعی سے پوچھا کسی نے کہ بڑے تو کسی کے گھر اجازت لے کے جائیں، بچے کتنی عمر کے ہوں جب وہ اجازت لے کے جائیں؟ قال 4 سنین، 4 سال بچے کو سکھاؤ بیٹا کسی کے گھر جاتے ہیں تو اجازت لے کے جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ تربیت دیا تھا. سب سے پہلے خود کیا، اپنے سارے خاندان کو اکٹھا کیا. آج میٹرک میں پاس ہو جائے، 4 لاکھ کا کھانا بناتا ہے صرف بتانے کے لیے کہ میرے بچے نے جو ہے وہ فرسٹ گریڈ حاصل کیا ہے. اے لیول او لیول پاس کر لے تب بھی دعوتیں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ختنے تک کی دعوتیں. کبھی اس لیے بھی دعوت کیا کرو جو محمد مصطفیٰ نے کی تھی، یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم اشتروا انفسکم من النار. اے بنی عبد المطلب اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کے بیٹو. ان کو بھی بلا لیا، پھپھو کو بھی بلا لیا، بیٹی کو بھی بلا لیا، سارے خاندان کو اکٹھا کر کے صرف ایک ہی بات کہی، میں قیامت کو تمہارے کام نہیں آؤں گا، اپنے اعمال درست کر لو. بیٹی کو بھی کہا سلینی من مالی ما شئتی، جو چاہتی ہو مانگو، جو میرے پاس ہوا میں دے دوں گا. سأبلھا ببلالھا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں قیامت کو تیرے کام نہیں آؤں گا. زندگی میں ایک مرتبہ تو خاندان کو بلا کے دین کی سچی دعوت پیش کر دو. ایک مرتبہ تو یہ دعوت کرنے کی کوشش کرو. بڑی دعوتیں کھائی ہوں گی، آپ نے کھلائی ہوں گی، ایک مرتبہ تو تربیت کے لیے، تزکیے کے لیے کوئی ایسی دعوت کا اہتمام کرو، خاندان کے سارے افراد ہوں اور ان کو پیش کرو. یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ اس کے رسول کا فرمان کہتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وما علیہ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ. اما بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے صحابہ کی، اسی لیے وہ ہم سب کے لیے نمونہ بنے ہیں. تربیت کا آخری ایک چھوٹا سا مرحلہ جس سے ہم سب پیچھے رہ جاتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہے. عبادت وہ ہے جو اللہ کے رسول نے کی ہے. جس کو اللہ کے رسول نے اختیار نہیں کیا وہ عبادت نہیں ہو سکتی. آپ کے علم میں ہے، آپ چونکہ بہت محترم ہیں، آپ کتنی عیدیں پڑھتے ہیں؟ کون کون سے؟ قرآن مجید چھپا ہوا ہے، احادیث بھی چھپی ہوئی ہیں. کیا کسی مسلمان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے پاس سے کسی چیز کا اضافہ کر لے؟ دیکھیں، ہم بھائی بھائی مشورہ کر رہے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، قیامت کے نزدیک لوگ فجر کی 2 رکعتوں کی بجائے 4 پڑھنے لگ جائیں. اللہ کے رسول نے کتنی پڑھی؟ جو 4 پڑھے گا تو نماز ہی نہ، پھر ٹھیک ہوا نا وہ. کیوں؟
نماز ہے، اللہ کا نام لیا ہے، سجدے کیے ہیں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ہر وہ عمل جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے نہیں کیا وہ مردود ہوگا، وہ کبھی بھی آپ کو کامیاب نہیں کروائے۔ عیدان عند اولی النہا لا ثالث لہما لمن یبغی السلامة فی غدی الفطر والاضحى وکل زیادت فیہما خروج عن سبیل محمدی۔ مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں جس کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ جو اس پہ زیادتی کرتا ہے وہ اللہ کے رسول کے دین میں اضافہ کرتا ہے، وہ اس منہج سے اپنے آپ کو دور کر رہے۔ یاد رکھیے گا آج کے خطبے کا پیغام، سنت کے مطابق وہ عمل ہوتا ہے جس میں چند شرائط ہوتی ہیں۔ وہ عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ ہمارے لیے سنت ہوگی، اور اس کا سبب بھی بیان کیا۔ کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے کو پتہ ہوتا ہے کہ بڑا ہو کے کیا کرے گا، بولیں، لیکن جب وہ بڑا بن جائے تو اس دن خوشی مناتے ہیں نا۔ آپ کو بعثت، آپ کو سرتاج رسل اللہ نے بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبوت کا بھی خوشی منائی اس انداز، روزہ رکھ، اللہ کے اور قریب ہوئے۔ یہ نعمت ہے، جس ہستی نے نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے ہی گرا جائے۔ کان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا للہ، جب بھی اللہ کے رسول کو خوشی ملتی ہے آپ سجدے میں چلے جاتے۔ یہ انداز ہے، سبب معلوم ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے گھر سے نکلتے وقت 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے تو 2 رکعتیں پڑھ کے گھر میں داخل ہوتے، یہ تو ہوگی سنت۔ ایک بندہ نیک بننا چاہتا ہے، کہے کہ میرے گھر میں تو جو ہے وہ 3 منزلیں ہیں اور 6 کمرے ہیں، میں ہر کمرے میں 2 رکعتیں پڑھوں گا۔ ویسے تو نوافل اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہے، لیکن کہے یہ سنت ہے، یہ سنت ثابت ہوگی؟ سنت وہ ہے جس کا سبب معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کو فتح ملی ہے بدر کے اندر، آپ نے سال کے بعد اس کا جشن منایا۔ 23 سال آپ زندہ رہے، 1,44,000 صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پر تھے۔ میرے بھائی، وہ صحابہ جو ایک اشارے پہ جان چھڑکنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہوتے تھے، انہوں نے یہ انداز اختیار نہیں کیا۔ سنت وہ ہوتی ہے جس کی جنس مقرر ہوتی ہے۔ جنس کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہرن کا گوشت بڑا ہی مزیدار ہوتا ہے جی، جس نے کھایا ہوگا وہی بتائے گا نا۔ کیا اس کو قربانی پہ کر سکتے ہیں آپ؟ بولے کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ یہ بہیمت الانعام سے نہیں ہے، یہ پالتو جانوروں میں سے نہیں ہے، مگر بہت مزیدار ہے۔ جنس کا تعین کر دیا ہے، وہی جانور قربانی پہ لگیں گے، دوسرے نہیں لگیں گے۔ جنس ہے عید پڑھنا، عید کی خوشی منانا، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں۔ جنس کا تعین ہے۔ اسلام نے کتنی عیدوں کی جنس مقرر کی ہے؟ بولیے، کہاں سے تیسری آئے گی؟ سنت وہ عمل ہوتا ہے جہاں جنس کے ساتھ ساتھ مقدار بھی معین ہے۔ آپ نے ہاتھ دھونے ہیں تو 3 مرتبہ، اگر کوئی 6 مرتبہ ہاتھ وضو میں دھو لے صفائی ہے نا، گناہ تو نہیں ہے نا۔ ایک حدیث کیا کہتی ہے؟ فقد اعتدى او ظلم فقد اخطا، اس نے گناہ بھی کیا، زیادتی بھی کی، ظلم کیا۔ مقدار متعین ہے۔ اسلام نے عیدوں کی بھی مقدار کتنی متعین کی ہے؟ بولیں، اگر اس میں اضافہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ مفہوم آپ خود سمجھ جائیں۔ سنت وہ عمل ہوتا ہے جس کی ترتیب بھی طے ہوتی ہے۔ اب وضو کرتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ بولیے، ہاں، ہاتھ دھوتے ہیں۔ بندہ بیٹھا بیٹھا کہہ دے یار وضو ہی کرنا نا، اور پہلے بیٹھے بیٹھے پاؤں دھوتے ہیں، اٹھ کے بعد میں جو ہے وہ چہرہ دھو لیں گے، وضو ہو جائے گا؟ نماز ہی پڑھنی ہے نا،
ہم پہلے کیا کرتے ہیں؟ قیام، پھر رکوع، پھر سجدے۔ کوئی کہے بوڑھا آدمی ہوں، ایسی اتنا تشدد اسلام میں نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے پہلے 2 سجدے کر لے، بعد میں کھڑے ہو کے رکوع میں، کہتے بعد میں کھڑے ہو کے قیام بھی کر لیں گے، نماز ہو جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، محمد مصطفیٰ نے اس کی ترتیب بھی اس امت کو سکھا دی ہے، طے کر دی ہے۔ کس دن روزہ رکھنا ہے، کس دن عید منانی ہے۔ ایک عید وہ ہوگی جس سے پہلے 29 یا 30 دن روزے رکھنے پڑیں گے، ترتیب ہے۔ اور دوسری عید وہ ہوگی جس کے بعد جس دن تمہیں قربانی کرنی ہے۔ یہ نئی ترتیب کہاں سے آئے گی؟